سنیے گا. جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے. ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے؟ جھوم جاؤ. اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. نکلے گی راہ. آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے. گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ سے لا لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا. اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے. اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر. پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے. یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ. آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا ہے جس کو جتنا چاہیے. ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا. وعدہ اس نے کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے. جلدی کر کے حرام سے کما لیں. اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے. حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر. اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا. آپ کو پتا ہے چاول گندم روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے. اب ایک گندم کا دانا ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال. یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنے نا یہ واقعہ. حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا. بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے بنگالی تاجر تھا تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانا اس کے سر میں جا کے پھنس گیا. یہاں پر پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا اسی طرح یہ دانا نکل جائے، دانا نہیں نکلا. کئی سال گزر گئے، دانا گویا اندر فکس ہو گیا تھا. کہتے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا حج پر یا عمرے کی حاضری پر. وہ بنگالی تاجر مکے پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی. وہ دانا جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا. جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانا لے کر چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانا سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا. اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے. بس صرف یقین ہونا چاہیے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو. اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. حق کیا ہے؟ یقین کتنا ہے؟ بلیف کتنا ہے؟ بس یہ یاد رکھو. نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے. وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے. یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو. کبھی دیکھا آپ نے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا، بھائی رات کو کیا ملے گا، چارہ نہیں آیا تو یہ اس کو نہیں ہوتی فکر. دوپہر کو جو ملا باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے، کروڑوں پرندے، پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں. اللہ پر بھروسہ. خدارا ہمارے اندر، ہم تو اشرف المخلوقات اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ہم کو. ان کو رب پر بھروسہ ہے، مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا مجھے، وہی میری مشکل سے نکالے گا.
بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, قرضے میں ہیں, بیماری میں ہیں, غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو. وہ ساتھ ہو گیا نا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے لیے پہاڑ ہے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں, وہ اس کے لیے پہاڑ ہے. میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے, مگر جو خالق کے کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہے نا. 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں, تو زمین تو ایک حصہ ہوا, اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے لیے میری مشکل, اس رب کی شان تو شان ہے. رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے آقا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. محن کہتے ہیں مصائب کو, پریشانیوں کو. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے, آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں. آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے. تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے. مگر ہم شارٹ کٹ, ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں, اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. ہم صحیح نہیں کرتے, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا. وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے, مگر اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں, یقین کریں میں جانتا ہوں, میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کروڑ پتی ہیں, اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہو. میں اس کرب کو جانتا ہوں, میں اس کیفیت کو روز, میں بہت میرے قریبی ریلیشن میں اللہ نے بہت نوازا ہے, اگر گردے ہی نہیں ہیں. ہفتے میں 3 دن ڈائلسس, بندے کی آدھی لائف تو ہاسپٹل میں گزر گئی نا. پیسہ بہت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے گردے سلامت ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے. ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں, مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں, پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں. نہیں نیند آتی یار, جس کے بچے شرابی, کبابی, جواری, جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں. پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, مشکل تھا آپ کے لیے, مشکل تھا ان سب کے لیے, اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا. مگر یاد رکھنا, جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا, پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا, بہت زیادہ کما رہا تھا, چانسز تھے, اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں, نہیں نکل پا رہے. ایسا سود نے جکڑ لیا ہے, ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے, ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے, غلط کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, نہیں نکل پا رہے, کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے. شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کی دریا میں جا کر گر گیا. پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکل. کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے, خدا را میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ہمت کرو, خدا کے واسطے ہمت کرو, آ جاؤ, حلال روزی کی طرف آؤ. حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے, حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا, ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے, بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے, بڑی نمناک آنکھیں تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا, مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے, اور بھی آئٹمز ہیں, مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں, اسٹور کے خرچے پورے نہیں ہوں گے, بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور, بس میں نے ذہن بنا لیا ہے, آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں بیچارے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا, ایک بات بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ روزی دے رہا ہے, کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ آپ یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے. اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار, آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, روزی مل رہی ہے, آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا, وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے, میری عقل محدود ہے. سمجھو, ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے, وہ تو کر سکتا ہے نا. میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں, میں کمزور, وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ ہے.
ارے اس نے مجھے بنایا، اس نے یہ کائنات بنائی، اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے؟ میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس کو پکاروں، میں اس سے مدد طلب کروں، اللہ اکبر، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ، ایک آیت، ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا، آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے، پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے، بندے نے الفاظ کہے تھے، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے۔ اچھا، اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے لشکر میں وہ تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا۔ جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا، وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا۔ اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے، اور ون آف دا امیزنگ ورڈز، خدا کی قسم، میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں، اس کی مزے لو، اس جملے کے، اس آیت کی جب آپ مزے لوگے نا، جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بس کافی ہے نا، جس کو سونپے ہیں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو دف ہے میری زندگی پر، وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا، ماں مجھ سے پیار کرے، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بس سونپ دو سے، الفاظ سے نہیں، دل سے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ قرآن کی آیت ہے، بلیو کر لو اس پر، پریکٹس کر لو اس پر۔ گھر میں جھگڑے نا، نہیں بن رہی، گھر میں نہیں آ رہا سکون، بچے بیمار ہیں نا، پیسے پورے نہیں ہو رہے، قرضہ نہیں اتر رہا، قرار نہیں مل رہا، جس مشکل میں ہو آپ آؤ آج اپنے رب کو پکار لو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، بس میں تھک گیا، میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، میں کچھ نہیں کر سکا، میں تھک گیا مالک، اب تو مدد کر دے۔ یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا، پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے؟ اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا، اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا، کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی